لیکچر نمبر 219 سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ حنین کا ہم بیان کر رہے ہیں۔ ہم اس مقام پر پہنچے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاسوس اپنا بھیجا اور اس نے رپورٹ پیش کی کہ واقعی قبیلہ حوازن والے انہوں نے آپ کے خلاف جو ہے وہ تیاری بھرپور کر رکھی ہے۔ لشکر کے اعتبار سے یہ سب سے بڑا لشکر تھا حوازن کا، 20,000، اور اسلحہ بھی سب سے زیادہ، اور مال مویشی عورتیں بچے بھی اپنے ساتھ لائے۔ اب جب عبداللہ جو کہ آپ نے جاسوسی کے لیے روانہ فرمایا تھا، اس کی معلومات کی روشنی میں ان کی فیصلہ یہ فرمایا کہ ہمیں ان کی طرف جو ہے وہ پیش قدمی کرنی چاہیے، اور مکہ، اچھا یہ بات سمجھ لیں، ابھی آپ مکہ ہی میں تھے، یعنی کہ مدینہ آپ واپس نہیں گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے نکل کرنا دشمن سے لڑنے کا پروگرام بنایا۔ اس کی کئی وجوہات تھی۔ ایک خاص وجہ تو یہ تھی کہ یہ نا امن والا شہر تھا اور ادھر جنگ کرنا منع ہے، تو آپ مکہ کا تقدس جو ہے وہ پامال نہیں کرنا چاہتے، اس لیے آپ پھر مکے سے باہر گئے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ مکہ میں وہ لوگ بھی تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، بلکہ عین ممکن ہے کہ وہ اوپر سے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہو اور دل سے وہ ابھی سچے مسلمان نہ ہوئے ہوں، تو باہر سے بھی حملہ ہو، اندر سے بھی حملہ ہو جائے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باہر نکل کرنا دشمن سے لڑنے کا جو ہے وہ پروگرام بنایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تیاری کی، کیونکہ اسلحہ آپ کے پاس کم تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا ایک جو ہے نا سیدنا عبداللہ وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے غزوہ حنین کے موقع پر 30 یا 40,000 درہم قرض لیے تاکہ اسلحے کی ضروریات جو ہے وہ پوری کی جا سکے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب قرض واپس کیا نا تو آپ نے دعا بھی دی ہے جس نے آپ کو قرض دیا تھا اسلحہ، فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے گھر والوں اور مال میں برکت دے، بے شک قرض کا بدلہ اگر وقت پر ادائیگی ہو جائے تو شکریہ بھی ساتھ ادا کیا جائے، تو آپ نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ اب نا کس سے قرضہ لیا تھا اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ نا حویتب سے نا 40,000 درہم جو ہے نا وہ آپ نے قرض لیے تھے، اور یہ حویتب فتح مکہ والے دن مسلمان ہوئے ہیں، اور انہوں نے غزوہ حنین اور طائف، آگے طائف میں بھی شرکت کی ہے، یعنی کہ حویتب سے آپ نے جو ہے وہ قرضہ لیا ہے۔ اور پھر ایک اور ہیں نوفل رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نا ان کا اسٹور یا گودام نیزوں سے بھرا رہتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3,000 جو ہے نا انہوں نے نیزے دے کر مسلمانوں کی مدد کی، 3,000 نیزے، اور یہ بدر کے موقع پر مسلمان ہوئے، قیدی ہو کر آئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فدیہ دو اپنی رہائی کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا جو جدہ میں تم نے فلاں گودام میں اپنے نیزے چھپا رکھی ہیں وہ ہمیں فدیے کے طور پر دو۔ انہوں نے جب یہ انکشاف سنا کہ یہ تو بڑی راز کی بات تھی، تو وہ فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے فرمایا کہ واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ یہ تو میں نے کسی کو بتایا ہی نہیں کہ وہ نیزے کہاں ہیں اور کس مقام پر ہیں، آپ نے فرمایا مجھے میرے اللہ نے بتایا ہے، تو وہ پھر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ تو غزوہ حنین کے موقع پر نوفل رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو کہ آپ کے چچا زاد بھی ہیں، یعنی کزن بھی ہیں، ان حارث کے یعنی کہ بیٹے ہیں، انہوں نے
3000 نیزے دیے، اور آپ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے نیزے مشرکین کی پیٹھوں کو چھلنی کر دیں۔ اب اسلامی لشکر کی تعداد کتنی تھی جی؟ 12,000 12,000 مجاہدین اور مسلمان تھے، اور یہ پہلا موقع تھا، آپ ادھر آ جائیں پہ، اور یہ پہلا موقع تھا کہ اس قدر مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ ہوئی۔ اچھا 10,000 سے تو مدینہ سے آئے تھے نا، 10,000 کا لشکر، تو 2,000 انہیں کہا جاتا طلقاء، جو نئے نئے 2,000 مسلمان ہوئے تھے، تو مکی یا مکہ سے 2,000 آئے تھے، تو یہ ملا کر 12,000 ہو گئے۔ پھر آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ نائب مقرر کرتے تھے جب آپ نے کہیں جانا ہوتا جنگ کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ حنین میں جاتے ہوئے نا عطاب کو نا مکہ مکرمہ میں اپنا نائب اور امیر جو ہے نا مقرر فرمایا، اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مقرر فرمایا کہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے مکہ میں، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، نماز کے مسائل سب ان کو سکھائے جائیں، یعنی کہ اسلامی طور طریقے ان کو بتائے جائیں۔ چنانچہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ حنین میں شریک نہیں ہوئے، بلکہ وہ معلم کا جو ہے نا خدمات سر انجام دیتے رہے مکہ میں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لشکر کس تاریخ کو روانہ ہوا مکہ سے اوطاس کی طرف؟ اب اس میں اختلاف ہے، بعض یہ کہتے ہیں کہ 5 شوال کو، اور بعض کہتے ہیں یہ 6 شوال کو، معمولی سا اختلاف ہے بھئی، وہ چاند کا بھی فرق پڑ سکتا ہے، اور کوئی سے نے آنے جانے کا وقت بھی نکال لیا ہوگا، کیونکہ یہ پکی بات ہے کہ نبی علیہ السلام نے، بعض نے کہا کہ آپ نے 15 دن مدینہ میں قیام فرمایا، اور 20 رمضان المبارک کو جو ہے نا جمعے والے دن رمضان المبارک کو یہ فتح ہوا ہے مکہ، تو 15 دن آپ نے قیام کیا، تو 10 رمضان المبارک کے دن اور 5 شوال کے دن، گویا عید آپ نے ادھر ہی کیا مکہ میں، تو 15 دن ہوئے نا، تو 14 یا 15 دن آپ نے مکہ میں، کس کی 4 یا 5 شوال بنتے، 5 یا 6 نہیں، وہ کہہ رہے چاند کا اختلاف ہو سکتا ہے نا، ہاں 10 رمضان مبارک لگائے، ہاں تو 15 شوال، ہاں وہ لگائے تو 4 شوال، ہاں 4 کو، لیکن وہ نا اصل میں دن کا اختلاف اس لیے ہو گیا نا کہ کوئی 15 کا 5 شوال اور بعد 6 شوال، تو چلے 14 یا 15 آپ لگا لیں کہ 14 یا 15 دن، کیونکہ یہ جو ہوتا ہے نا رات کو کوئی شامل کر لیتا ہے، کوئی رات کو نکال لیتا ہے، رات سے جو آغاز ہوتا ہے نا، تو کسی نے شامل کر لیا ہوگا، کسی نے نکال دی ہوگی رات کو، لیکن یہ بہرحال یہ معمولی سا اختلاف ہے، شدید نہیں، تو جس نے کہا کہ آپ 15 دن آپ نے قیام فرمایا، اس نے رات کو شامل کر لیا ہوگا، جس نے کہا ہوگا 14 دن، ہاں اس نے رات کو نہیں شامل کیا ہوگا، لیکن یہ آ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے، یہ روایت ہے سنن ابن ماجہ کی اور ابو داؤد سنن نسائی، 3 حدیثوں میں یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو 15 دن ادھر قیام کیا اور قصر کرتے رہے، تو ادھر سے ہم کہتے ہیں نا 19 دن، صحابہ کرام کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ 19 دن ہم نے رہنا ہوتا، تو کم 19 دن سے کم تو پھر ہم قصر کرتے، اور اگر پکا پتا ہو کہ 19 دن سے زیادہ رہنا ہے تو پھر پوری نماز پڑھتے تھے سفر میں۔ بہرحال آپ حنین کی طرف روانہ ہوئے۔ اچھا اب میں نے آپ کو بتایا کہ 2000 کون تھے جی؟ 2000 وہ تھے جو کہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، تو انہوں نے، ظاہر ہے کہ جب نئے نئے مسلمان ہوئے تو ان کی تربیت نہیں ہوئی، اور آگے چل کر ہم بتائیں کہ انہوں نے نا پہلا جب ہوا ہے نا تو ہلکے سے نقصان یا شکست سے بھی 2-4 ہوئے، اور جو ہلچل برپا کی انہوں نے کی 2000 والوں نے،
لیکن ایک نا راستے میں بھی ان سے غلطی ہوئی ہے، وہ کیا کہ بھی ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے نا یہ 2000، تو ان میں سے راستے میں نا انہوں نے ایک درخت دیکھا مشرکین کا، کہ وہ نا جس طرح میلے یا عرس ہوتے ہیں تو انہوں نے نا ایک درخت تھا، تو وہ مشرکین نا ادھر اپنا ہتھیار یا اسلحہ لٹکایا کرتے تھے، کس بات کے لیے؟ اس بات کے لیے کہ مسلمانوں کو کافروں کو اس سے فتح حاصل ہو، کیا حاصل ہو؟ فتح۔ تو انہوں نے یہ چیز دیکھ کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے بھی ایک ذات انوات مقرر کر دی تھی، یعنی کہ جس طرح ان مشرکین نے تبرک کے طور پر درخت کو مبارک بنایا ہوا ہے اور ادھر ہتھیار لٹکاتے ہیں، تو آپ ہمارے لیے بھی ایسا کر دیجیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً عقیدے کی اصلاح فرمائی اور فرمایا اللہ اکبر، فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، یہ تو ایسے ہی مطالبہ ہے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا۔ کیا انہوں نے کہا تھا نا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ قال انکم قوم تجہلون، انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی نا راستے میں دیکھا کہ کوئی وعلیکم السلام بتوں کی پوجا کر رہا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی کہا کہ ہمارے لیے بھی نا ایک اس طرح کا نا بت بنا دیجیے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم جاہل قوم، تو پھر نبی علیہ السلام نے بھی یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے فرمایا کہ جو تم درخت کو بابرکت سمجھ کر ہتھیار لٹکاؤ یا اس سے فتح اور شکست کا لو کہ یہ کوئی فتح اور شکست میں حصہ لے گا، تو یہ تو مشرکوں کا طریقہ ہے۔ اور آپ نے فرمایا انہا السنن لترکبن سنن من کان قبلکم، یہ تو پچھلے لوگوں کے طور طریقے ہیں، تم اپنے سے پہلے لوگوں کے طور طریقے ضرور اپناؤ گے، یعنی کہ آنے والی امت کو کہا کہ یہ تم بھی یہ طریقہ اپناؤ گے۔ اور آپ آج دیکھ لیجئے کسی درخت کے نیچے چراغ روشن ہوتا ہے، کہیں اگر بتی لگائی ہوتی ہے، وہ پیچھے وہ بات بھی آئی تھی کہ کون درخت کو کاٹے گا، اور اس کو توبہ نعوذ باللہ مزار پر ایسے وہ درختوں کو حرام سمجھتے جیسے حرم کے پتے ہوں یا حرم کے درخت ہوں، تو آپ نے فوراً نفی کی۔ اور آج آپ دیکھ لیں عرس میلہ یہ کیا ہے، یہ سارے یہی تو معاملات ہیں۔ اب نہ ہوا یہ کہ دوسری ایک تو یہ غلطی ہوئی نا، تو آپ نے فوراً اصلاح کر دی۔ اب بعض لوگوں نے کہا کہ آج تو ہم 12,000 کی تعداد میں ہیں، اور یاد رکھیے آج سے پہلے کبھی بھی 12,000 کا لشکر تیار نہیں ہوا، تو ان کے منہ سے کسی کے نکل گیا کہ لن تغلب اليوم من قلۃ، کہ آج ہمارا دشمن، ہم تو بہت زیادہ تعداد میں ہیں، تو آج ہم قلت فوج کی وجہ سے شکست نہیں کھائیں گے، یعنی کہ پہلے تو ہماری تعداد تھوڑی رہتی تھی نا، آج تو ہم 12,000 ہیں، تو 12,000 کی تعداد ہے ہماری، تو ہم آج شکست نہیں کھائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے اس بات کو قرآن مجید میں نقل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ توبہ میں آیت مبارکہ کریمہ 25 میں، کیا فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرا ویوم حنین، یقیناً اللہ نے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کی اور حنین کے دن بھی تمہاری مدد کی۔ کب؟ اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہیں اپنی کثرت وہ بڑا ناز تھا، فلم تغنی عنکم شیئا، اور تمہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، یعنی کہ تمہاری کثرت نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا، اور وضاقت علیکم الارض، اور تنگ ہو گئی تم پر زمین، بما رحبت، باوجود فراخی کے، اور پھر ولیتم مدبرین، پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگ گئے یا پلٹ گئے۔ یہ آغاز میں ہوا تھا، یہ آگے چل کر ہم بتائیں گے کیا ہوا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ کافر ہے نا حوازن والے،
وہ تو اپنے بیوی، بچے، مال، مویشی، گھوڑے، اونٹ، گدھے، بکریاں ساتھ لے کر آئے، تو آپ مسکرا دیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ یہ مسلمانوں کی غنیمت بنیں گے، یعنی کہ یہ ہمارے پاس ہوں گے۔ پھر آپ نے انشاءاللہ کہا۔ پھر آپ نے فرمایا کون شاہ سوار ہے جو آج رات پہرا دے گا؟ آپ پہرا، جاسوسی بھی اور پہرا بھی، یہ فوج کا لازمی حصہ ہوتا ہے۔ تو چنانچہ نا انیس رضی اللہ تعالی عنہ اپنا گھوڑا لے کر آگے بڑھے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج رات پہرے کی خدمت میں سر انجام دوں گا۔ آپ نے فرمایا فلاں فلاں نام لیا پہاڑ پر، جا کر تم ادھر بسیرا کرو، سر نماز کے لیے اور قضاء حاجت کے لیے گھوڑے سے اتر سکتے ہو۔ ساری رات تم نے گھوڑے پر رہ کر دشمن کی نگرانی کرنی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور لیکن کہیں دشمن تمہارے لشکر کو دھوکے سے نقصان نہ پہنچائے، آپ نے یہ فرمایا۔ چنانچہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ صحابی بیان کرتے ہم نے پوری رات بڑے اطمینان سے گزاری۔ صبح آپ نے فجر کی نماز ادا کی تو آپ نے سب صحابہ کو 12,000 صحابہ کو نماز پڑھائی۔ عجیب ایک منظر تھا۔ پھر آپ نے سلام پھیرنے کے بعد آپ درختوں کی طرف دیکھنے لگے۔ اس دوران آپ نے فرمایا کہ خوش ہو جاؤ، تمہارا جو ہے نا پہرے دار بحفاظت واپس آ گیا۔ جب وہ آیا تو اس نے رپورٹ پیش کی کہ میں نے دشمن کی نا نقل و حرکت پر نظر رکھی ہے، اور وہ میں صبح تک چوکس رہا، لیکن کوئی خاص جو ہے نا میرے سامنے ان کی کوئی نقل و حرکت نہیں آئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا کہ تم نے جنت اپنے اوپر لازم کر لی ہے، اور آج کے بعد تم کوئی بھی نیک کام نہ کرو تو جنت کے لیے یہ کام بھی کافی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ سرحد کا پہرا دینا یا چوکی داری کرنا یہ بڑا عظیم اور نیکی والا کام ہے، کیونکہ چوکی داری کے سہارے ہی پوری فوج امن اور سکون کے ساتھ سو جاتی، آرام کرتی۔ پھر اسی طرح نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا جنگی تیاری کا حکم دیا نا، تو وہ جو تھا نا مالک بن عوف، کون تھا جی مالک بن عوف؟ مالک بن عوف کون تھا؟ بھئی حوازن قبیلے کا سپہ سالار تھا، کتنی بار تو کہا ہے۔ جو حوازن قبیلے کی سپہ سالاری کر رہا تھا 30 سال کا یہ نوجوان تھا، اتنی لمبی تو بات کی ہے۔ مالک بن عوف یہ 30 سال کا کمانڈر تھا، کافروں کی طرف سے، قبیلے حوازن کی طرف سے ان کا سپہ سالار تھا۔ چلے جی آج ادھر ہی بات مکمل کرتے ہیں، ادھر سے کل انشاءاللہ بات شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔